جب ان کا کرم ہوتا ہے، جب ان کا کرم ہوتا ہے، عاصی بھی ولی بنتا ہے، جملہ بہت سخت ہے، کافر بھی نبی بنتا ہے، بہت سخت، لیکن آقا کی عظمت کے لیے یہ کہا جاتا ہے خدا سے بات۔ جب دن کو کرم ہو جائے ان کے ماضی کا ذکر کرنا بہت سخت منع ہے۔ تو حضرت عمر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا یہ کبھی مسلمان ہوں گے، اتنی دشمنی تھی، بے پناہ بہن کو مارا، کیوں پڑھتے ہو، یہ کیا ہے تمہارے پاس صحیفہ، غلط تفسیر قرآن کی کرتے ہیں، اخبار کی طرح پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اور تفسیر کی انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے محمد کو جس کو چاہیں۔ تو اس کا مفہوم اس نے غلط نکالا کہ محمد چاہتے تھے ابو طالب مسلمان ہو جائے، نہیں ہوا، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا، دیکھو کتنا بڑا غلطی کی۔ اس میں مفہوم تھا کہ آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کی بات کی قدر نہیں کریں گے، اس میں یہ تھا۔ اگر یہی بات تھی کہ آپ کے چاہنے سے، جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو آقا نے چاہا حضرت عمر میں دو عمروں سے ایک مسلمان ہو جائے، تو آقا چاہا وہ ہو گیا، کیوں ہوگا؟ اس کے بعد جواب نہیں ہوگا اس کا۔ آقا نے کہا دو عمروں میں سے ایک مسلمان چاہ رہے تھے، خدا نے مان لیا ہوگا۔ تو پھر کیسے یہ کہ آپ کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ خدا نے کہا اپنے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ جب تک کہ وہ آپ کی بات کی قدر نہیں کرتے، آپ چاہیں نہ چاہیں ہم نہیں ان کو ہدایت دیں گے جو جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جب تک کہ وہ آپ کی بات کی قدر نہ کریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ آقا جی نے اللہ نے قرآن کا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا۔ آپ نے کیا کہا؟ وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ، میں نہیں راضی ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ بتاؤ، تو اتنی خدا سے تعلق ہے جی۔ اور محشر میں اللہ تعالیٰ جب نبی کے سجدے میں جائیں گے تو آپ چاہتے تھے تو خدا نے کہا نا کہ وشفا تو شفا، سر کو اٹھائیں جس کے لیے سفارش کریں گے قبول ہے، وصل توتا جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ بولے سب حدیثیں نکال دو، کو فیض محمدی نصیب نہیں ہے، لفظ نصیب ہے۔ کہ بھائی کبھی چینل دکھاتے ہیں تو یہ تفسیر قرآن کی غلط کرتے ہیں، ایک آیت کو پکڑتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں، اور لوگ ان کی زبان کو دیکھ کے خلقت کٹھی ہوتی ہے۔ جس کے دل میں عظمت محمد کا پاس نہ ہو، اور بل اتفاق اولیاء اور علماء کے نہیں عوام کے، سب اس چیز کے قائل ہیں، وہ اس تفسیر کے نہیں مفہوم ایسا بیان کرتے، تو ان کے خلاف بیان کرنا، میلاد رسول کو پسند نہ کرنا، میرے خیال میں ایسا آتا ہے، ایسے بیچ میں بکواس کرنی، اتنی غلط بات کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کیوں قرآن میں کہیں ایسی اتار دیں، باتیں کیوں دیں؟ اے محمد تیرے جیون کی قسم، اے محمد تیرے چلنے کی قسم، اے محمد جب بول تو یہ کیوں کھایا؟ یہ ایسے ہی کھا دی قسمیں کہ خدا کو عشق ہے رسول سے، رسول کے عشق ہے خدا سے۔ اس لیے جب سفارش کی بدروں کی تو خدا نے کہا ان کو بھی بخشا، جو آئندہ یہ کریں گے وہ بھی سب بخشا آپ کی سفارش سے۔ بتاؤ، آپ نے چاہا، خدا نے آپ کی چاہت کو اتنا بڑھا دیا، آئندہ کے بھی سب معافیاں دے دی ان کو اگر کریں بھی۔ چلیں جی، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے جو ایسی باتیں کرے اور تفسیر غلط کرے، سب آیتوں کو ملا کے نہ کرے، بہت ظالم ہے۔ بس خدا کی ان کی مار ہے، پھٹکار ہے، کیا ہے، ہم تو کچھ نہیں کہتے۔ جب ان کا کرم ہوتا ہے، جب
ایک شخص آیا، اتنی دشمنی آپ چاہتے تھے یہ اچھا ہو جائے، اس کو بولو یہ پکی حدیث ہے، اس کو جھٹلا سکتے ہو، تم نے ایسی تفسیر کیوں کی؟ وہ قتل رسول کے لیے آیا تھا اور بدلہ لینے آیا تھا، آپ جوش رحمت تھے اور آپ نے چاہا، اس چاہنے میں کیا کیا؟ آپ نے اس کو بلایا ادھر، وہ آیا، آپ نے دست سے شفقت کرم رحم اس کے سینے پہ رکھا، اس کا دل بدل گیا۔ آپ نے چاہا تو ہوا نا، جب آپ نے ایسے چاہا ہوا تو آپ نے اس کو کہا کلمہ پڑھ، کہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن جان آپ کی ہے، جو مجھے لے کے آئے میں ان کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ پھر آپ کے کہنے سے اس نے کلمہ پڑھا، اس کا دل بدل گیا، آپ نے چاہا، 1 منٹ میں صحابی بنا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک درود نہیں پڑھا، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دست سے قدم رکھنا تھا، چاہنا تھا، چاہنے سے سیکنڈ میں وہ صحابی بنا، اتنا بڑا صحابی بنا کہ اس کی تعریف جتنی بھی کرو کم ہے۔ وہ اتنا بڑا ظالم ہو کے آیا تھا، ایک تو ہوئے تھے نا کفر سے بڑا کفر، آقا جی کو قتل کرنے آیا تھا، آقا جی نے چاہا اس کو اتنا بڑا صحابی بنا دیا، 1 منٹ میں آقا کے چاہنے سے مسلمان بھی ہو گیا، اسے کلمہ بھی پڑھا، اور آقا کے ہاتھ سے تلوار لے کے فوت چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ بولیے چاہا کیوں ہوا؟ تم کہتے نہیں، تو کیا علم اس کا رہا، کیا اس کی وہ چیز رہی جب اس کے نبی کی عظمت اس کے دل میں نہیں؟ اور ایسی غلط تفسیریں کرنا، لوگوں کو دل سے عظمت رسول کو نکالنا۔ ان کا کرم ہوتا ہے، جب ان کا کرم ہوتا ہے، آسی بھی ولی بنتا ہے، کافر نبی بنتا ہے، کافر بھی نبی بنتا ہے۔ میرے خیال سب طرف جاتا ہے، اپنے خیال سے جاتا یا وہ میرا خیال پھیرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا۔ تم میرے ساتھ رہو، تم کو پتہ چل جائے گا تھوڑا تھوڑا، بس اتنا آپ کو کہتا ہوں۔ کبھی نہ کہنا وہ تھے، وہ ہیں، لیکن کسی کو نظر آ جاتے ہیں، کسی کو نہیں آتے، یہ ان کی مرضی پر ہے، جب چاہے وہ عیاں ہو، جب چاہے وہ نہاں ہو، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ اس لیے بعض وقت دکھ ہوتا ہے، بدبخت رہے، کم بخت رہے، پھر بھی بچ گئے۔ رحمت اللہ علیہ 20 سال عظمت دل میں نہیں اتری، ظالموں کے کافر ہو جاتے، بدبخت پتہ نہیں پاگل ہو جاتا، 20 سال۔ اس لیے قرآن، آقا جی نے کہا میرے بعد قوم قرآن پڑھے گی حلق تک رہے گا، بے مثال لاجواب واقعات سننے کثیرت، لیکن دل کھورا خالی، کبھی فضا ان کی نہیں بنی ان کے ساتھ۔ وقتی جذبہ تو سب کو ہم کو آتا ہے، اتنی بڑی بدبختی دیکھ کے ڈرتا ہوں۔ 20 سال خدا نے آقا کی عظمت کو پھر اجاگر کیا، ان کی ناک خاک میں ملائی، ذلیل کیا، بھیج دی، لو تم کو ضرورت ہے تو لو، ماشاء اللہ، جزا اللہ سیدنا محمد خلو۔ بس پتہ نہیں ابھی تک ان کے اندر نہیں ہے، کم بخت بدبخت، اتنا دکھ ہوتا ہے، وزن رکھنا شروع کر دیا، کچھ کہیں کچھ بھی نہیں، اتنا سنا کیا خدا کی قسم، لیکن یہ بات بہت چھوٹی ہے۔ جب آگے سوچتا ہوں نا، میری طرف سے تو کمی نہیں ہے، میرے پر ڈالتے ہیں نبیوں کے گھر کافر، نبیوں کے گھر کافر، عورتیں کافر، فرعون کے گھر ایمان والی عورت۔ بس آدمی کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں نہ ڈالے، ایسی بدقسمت ہے،
نبی کے گھر کافر، عورتیں کافر، فرعون کے گھر ایمان والی، فرعون بڑا ڈر رکھتا ہے۔ اس لیے ان کی بدبختی کیا، کم بختوں کی۔ معجزہ ہو جاتا دوسری بات ہے، ابھی تک جن میں جان تو ہے، اتنے ہیں بے شرم آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بے ادبی، تمہاری ماں باپ مر جاتے ہیں، ان کے پیروں پڑتے، آقا کے لیے نہ ہو یا ہم خود پوچھیں گے، آئیں گے، خدا ان کو جلدی ایمان پر مار دے، تو نہ دیکھوں تو اچھا۔ چلے سانو او دل دے مولا، سانو او دل دے مولا، جس وچ آقا دی عظمت، سانو او دل دے مولا، جس وچ آقا دی عظمت، پھر اکھیاں چھم چھم برسے ہیں جو نہ سوکن میرے، پھر اکھیاں چھم چھم برسے ہیں جو نہ سوکن میرے، پھر اکھیاں چھم چھم برسے ہیں جو نہ سوکن میرے، پھر اکھیاں چھم چھم برسے۔ آ جائے تو اچھا، رک کر اچھا تو میرا حصہ بھی آ جائے۔ تم نے کیا بولا؟ میں رکن کا بھی کہتا ہوں، یہ بھی ملا دوں، کبھی ایسے کبھی ایسے، میرا حصہ بھی آ جائے، حسد نہ کرے یار۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا لفظ بھی چلا جائے دل سے، میرے کچھ کرے۔ پھر اکھیاں چھم چھم برسے ہیں جو نہ روکن میرے، پھر اکھیاں چھم چھم برسے ہیں جو نہ روکن میرے، پھر اکھیاں چھم چھم برسے ہیں جو نہ سوکن میرے، پھر اکھیاں چھم چھم برسے ہیں جو نہ روکن میرے، پھر اکھیاں چھم چھم برسے ہیں جو نہ روکن میرے، پھر اکھیاں چھم چھم برسے ہیں جو نہ سوکن میرے، پاکستان رہبر آئے آسی سب پاون پنگڑے، پاکستان رہبر آئے آسی سب پاون پنگڑے، کریے لکھ شکر دے سجدے، رہبر جی آئے میرے، کریے لکھ شکر دے سجدے، رہبر جی آئے میرے، کریے لکھ شکر دے سجدے۔ پتہ نہیں مجھے اپنی تعریف خدا کی قسم اچھی نہیں لگتی واللہ، لیکن ان کے لیے اچھا ہے، کیونکہ خدا کی بھی تعلیم ایسی ہے، نبی کی تعلیم، جس کے ذریعے نعمت ملے، جب پہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا، خدا کا شکر مجھے نہیں اچھا لگتا، باقی ان کے لیے اچھا ہے، خدا کی قسم مجھے ان کی تعریف اچھی لگتی ہے، مجھے سکون ملتا۔ آپ خوش ہوتے ہوں گے، مجھے خوشی نہیں ہے، خوشی انہیں کی ہے، ان کی محبت میں آتا ہوں، ان کی محبت کے لیے، تمہارے لیے نہیں، ان کے لیے، ان کے لیے، تمہاری ان کے لیے، کہ تم ان کے لیے آتے تھے، تمہارا دعا گو ہو انشاءاللہ، ہمارا تمہارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے آقا جی کو درمیان میں رکھا ہے، وہ ہم کو جوڑیں گے آپس میں انشاءاللہ۔